جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. گناہ کی وجہ سے سیاہ نقطہ لگتا ہے. وہ نقطہ نظر تو نہیں آتا لیکن اس پہ لگ جاتا ہے. اور پھر جب وہ گناہ سے توبہ کرتا ہے، ندامت کے آنسو بہاتا ہے، اور ان آنسوؤں کے ساتھ پھر وہ جو نقطہ لگا ہوتا ہے گناہ کا دل کے اوپر وہ دھل جاتا ہے. اگر وہ توبہ نہیں کرتا، گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہے تو وہ نقطے لگتے رہتے ہیں، اور پھر وہ گناہ جو ہے وہ پھیل جاتا ہے اس کی سیاہی دل کے اوپر. اور پھر صورتحال یہاں تک ہو جاتی ہے کہ جب بندہ گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہے اور توبہ کی طرف نہیں آتا، اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. دل کے سیاہ ہو جانے کی پہچان یہ ہے کہ پھر وہ اچھے اور بری چیز کے اندر تمیز ختم کر دیتا ہے. نہ اس کو اچھے کا پتہ چلتا ہے، نہ اس کو برے کا پتہ چلتا ہے. اس کے لیے اچھا بھی وہی ہے، برا بھی وہی ہے. ہم سب اپنا محاسبہ کریں، کیا ہماری حالت اس طرح کی تو نہیں ہو گئی؟ ہمارے دل گناہوں سے اتنے سیاہ تو نہیں ہو چکے کہ اب اچھائی اور برائی میں تمیز ہی ختم ہو گئی ہے؟ ہمیں اچھا اور برا معلوم ہی نہیں ہوتا. جبکہ انسان کے اندر ایک مفتی رکھا گیا ہے کہ جب انسان کوئی اچھا کام کرتا ہے تو وہ اس کا ضمیر اس کو شاباش دیتا ہے کہ تو نے بہت اچھا کام کیا ہے. اور جب وہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا رہتا ہے کہ یہ تو نے غلط کام کیا ہے. وہ اپنے منہ سے کہتا رہے کہ یہ ٹھیک ہے جتنی بھی دلیلیں دے، لیکن اس کا ضمیر ہمیشہ اس کو ملامت کرتا ہی رہتا ہے. یہ مومن کی شان ہوتی ہے. لیکن جب وہ گناہ کرتا ہے، گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے توبہ نہیں کرتا، کثرت کی وجہ سے جب اس گناہوں کی وہ دھبے لگ کر اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر یہ تمیز ختم ہو جاتی ہے. اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے. تو اس لیے اس پوزیشن تک نہ جاؤ، بلکہ گناہ انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، اس سے گناہ ہو جاتا ہے. لیکن جب گناہ ہو جائے، پہلی بات تو ہے کہ انسان بچے. اگر ہو جائے تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں پلٹو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اس پر نادم ہو جاؤ. ہو سکے تو کچھ ندامت کے آنسو بھی بہا دو، کیونکہ یہ جو آنسو ہوتے ہیں نا، یہ گناہوں کو دھو دیتے ہیں. اور جب بندہ معافی مانگتا ہے، اللہ بڑا مہربان اور رحیم ہے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا یہ خاصہ ہے کہ انسان دن میں 70 مرتبہ بھی گناہ کرتا ہے، جب اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ معاف فرما دیتا ہے. توبہ سچے دل کے ساتھ ہو. یہ مطلب نہیں ہے کہ 70 مرتبہ اس نے گناہ کر کے معافی چاہی تو مل جائے گی، اب مزید آگے گناہ کرے گا تو معافی نہیں ہے. نہیں، موت سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہے بھائی. 70 کا ہنسا بولا جائے، مطلب یہ ہوتا ہے جب بھی بندہ پلٹ کر اپنے رب کی بارگاہ میں آتا ہے، رب اپنے بندے کو معاف فرما دیتا ہے. اتنا مہربان رب ہے کہ وہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر کتنا مہربان رب ہے کہ جب بھی ہم اپنے گناہوں کی معافی رب سے چاہتے ہیں، اللہ جو ہے وہ معاف فرما دیتا ہے. اور یہ فیضان ملا کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ ہم سرکار علیہ السلام کے امتی ہیں. اس وجہ سے پہلے لوگ بھی تو اللہ کے بندے تھے، پیدا ان کو بھی رب نے کیا تھا، اور یہی رب ان کا رب تھا. وہ گناہ کرتے تھے، ان پر عذاب کیوں آتے تھے؟ شکلیں تبدیل ہو جاتی تھیں، ان پر پتھروں کا عذاب آتا تھا، طرح طرح کے عذاب، تیز آندھیوں کے عذاب، طوفان کے عذاب، اپنا سیلاب کے عذاب، اس طرح کے عذاب آتے، ہر چیز ختم ہو جاتی. وہ بھی تو اللہ کے بندے تھے. ہم پر رب اتنا مہربان کیوں ہے؟ ہم کوئی نیکیاں زیادہ کرتے ہیں؟ ہم ذرا اپنا محاسبہ کریں، کون سا ایسا گناہ ہے جو سابقہ امتوں میں تھا اور ہم میں نہیں ہے؟ ہم بہت گناہ گار ہیں. اگر اتنی مہربانیاں رب کر رہا ہے تو وہ صرف اور صرف اپنے محبوب کے صدقے کر رہا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ یہ میرے محبوب کے امتی ہیں، اس وجہ سے اتنی کرم نوازیاں ہو رہی ہیں. اللہ اکبر. تو فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ. ہر شے کو کسی نہ کسی چیز سے صاف کیا جاتا ہے، اور جب دل گناہوں سے آلودہ ہو جائے، فرمایا دل کی صفائی اللہ کے ذکر سے ہوگی. اللہ کا ذکر کیا جائے تو دل جو ہے وہ نور علی نور ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ دل کے اندر نور اتار دیتا ہے اس اپنے جو ہے ذکر کی وجہ سے. اللہ اکبر.